علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم نے سورۃ النمل سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا، جس میں حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام آپ کے صاحبزادے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جو سلطنت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے، وہ اولین اور آخرین میں ہمیں کہیں مثال نہیں ملتی۔ آپ کو نہ صرف انسانوں پر نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، بلکہ آپ کی امت کے اندر ہر قسم کے پرندے چرندے اور جنات بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا فن عطا فرمایا۔ وہ دور جادوگری کا دور تھا، وہ دور کمال کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دور میں بھی جس نبی کو بھیجا ہے، وہ اس دور کا سب سے سپریم پاور دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے میں بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں، اچھا مزے کی بات میں آپ کو عرض کروں، آج سن 2025 کے اندر سائنسدانوں نے ایسے آلات تیار کر لیے ہیں جو جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے ہیں اور جانوروں سے باتیں کر سکتے ہیں۔ آج سائنس اس ترقی پر پہنچی ہے، ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو معجزہ عطا فرما کے بتا دیا، اوے تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی قدرت اور اس کے نبی کے معجزات کے سہارے سے ہی پہنچو گے وہاں تک، ویسے نہیں پہنچ سکتے آج۔ اچھا پھر یہ یاد رکھیے، جہاں پر اللہ کا نبی ہوتا ہے پھر قیامت تک وہاں پر کوئی دوسرا براجمان نہیں ہو سکتا۔ جو معجزہ دیا گیا اللہ تعالیٰ نے نبی کو معجزہ دیا، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور ان مخلوقات حشرات الارض کی بولیوں کو سمجھ سکتے تھے۔ اگر سارے ہی سمجھنا شروع ہو گئے تو پھر آپ کے معجزے میں اور آج کے پھر ترقی میں کیا فرق پڑا؟ آج بھی سائنسدان چیونٹی کی بولی نہیں سمجھ سکے، لیکن قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کو ہم نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آپ 3 میل دور سر چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او میری چیونٹیوں غصہ ہو بلم غصہ ہو، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں کہیں لاشعوری کے اندر مسل نہ جائے۔ اور قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولھا، اور اللہ کا نبی مسکرا اٹھ، اللہ کا نبی مسکرایا۔ حضرت صاحب کوئی ملکہ اپنی رعایا سے کہے کہ بھائی لشکر یہاں سے گزرنے والا ہے، اس میں جنات بھی ہوں گے، گھوڑے اونٹ بھی ہوں گے اور بڑا عظیم لشکر ہوگا، اور تم چھوٹی سی ہو پدی سی ہو، اس کے پیروں کے نیچے آ کے مسلی جاؤ گی، گھس جاؤ اپنے بلوں کے اندر۔ اب یہ ملکہ تقریر کر رہی ہے اپنی رعایا سے، ان کو احتیاطی تدابیر بتا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولھا، سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی تقریر سن کے مسکرا دیے۔ یہ مسکرانے کا کوئی جو ہے نا مقام نہیں تھا، کوئی لطیفہ تو نہیں تھا نا جو ملکہ سنا رہی تھی۔ پھر مسکرائے کیوں؟ اس کی سادہ سی وجہ ہے، سلیمان علیہ السلام اس لیے نہیں مسکرائے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جناب اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام اس لیے مسکرا دیے کہ دیکھو کتنی نادان ہے، کہتی ہے کہ نبی کو پتہ نہیں ہوگا، وہم لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، انجانے میں وہ تمہیں مسل کے چلے جائیں گے۔ وہ اللہ کی بندی، امتی جتنا مرضی چھوٹا ہو، نبی بے خبر نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی اس لیے مسکرا رہا تھا، دیکھو بے خبر سمجھ رہی ہے۔ آج بھی جو بندہ میرے نبی کو بے خبر سمجھتا ہے، میں کہتا ہوں وہ چونٹی بہتر ہے، وہ چونٹی سے بدتر ہے۔ وہ چونٹی کو سمجھ، عفیر اور یعفور یہ 2 میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے شریف تھے جن پر آقا جی نے سواری فرمائی، اور یہ حضور کی بات سنتے تھے، سمجھتے تھے، حضور جدھر بھیجتے تھے کام جاتے تھے، ادب کرتے تھے، عشق کرتے تھے، حضور تھے۔ اور حضور کا وصال ہوا، یعفور نے مدینے کی دیواروں میں ٹکرے مار مار کر اپنے آپ کو کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دی۔ اب یار نظر نہیں آتا تو اسی ساڈی بھی زندگی دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ عشق رسول میں اچھا سمجھ میں آ جائے تو گدھے کو عشق رسول سمجھ میں آ جائے، نہ سمجھ میں آئے تو انسان کو نہ سمجھ میں آئے۔ اب ایمان سے بتانا، جو بے خبر سمجھتا ہے وہ چونٹی سے افضل ہے یا چونٹی جتنی بھی اس کی اوقات کوئی نہیں؟
جو عشق رسول سے خالی ہے وہ گدھے سے بہتر ہے یا گدھا اس سے بہتر ہے جس کو عشق رسول سمجھ میں آ گئی؟ حضرت قرآن کے یہ واقعات بیان کرنا. پھر دیکھیں ایک تو یہ اللہ کے نبی نے بتا دیا. اللہ کا نبی جتنی مرضی بلندی پر ہو، جتنی مرضی دور ہو، وہ چھوٹے سے چھوٹے امتی سے بے خبر نہیں ہوتا. دوسری بات، سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. آپ کے دربار میں کوئی ایک دو وزیر تو تھا نہیں. جنات کے الگ تھے، انسانوں کے الگ تھے، دیگر مخلوق حشرات الارض کے الگ تھے. سارے وزیر مشیر بیٹھے ہوتے. وہ ساری جب کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، کب 400-500 بندہ آپ کی کابینہ کا بیٹھا ہوا ہے، اجلاس ہو رہا ہے، آپ نے ادھر ادھر دیکھا. قرآن کہتا ہے آپ کو ہدہد غیب نظر آیا. او بھئی یہ کدھر گیا بھائی؟ یہ ہماری کابینہ کا جو رکن ہے، یہ کدھر گیا بھائی؟ بلاؤ اس کو. حضور وہ غائب ہے، اس کو بلاؤ. اگر وہ بندہ مجھے وہ حدود اگر مجھے صحیح جو ہے نا عذر نہ پیش کر سکا تو میں آج اس کو ذبح کر دوں گا. حضرت اتنے امتیوں کے اندر، اتنی کابینہ کے اندر ایک پرندے کا غائب ہونا، ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو ہر امتی کا بھی پتہ ہوتا ہے. اپنے ہر جو مجلس ہے اس کی جو ہے ان کی کچہری ہے، اس کے کچہری کے ہر فرد کا علم ہوتا ہے. پھر وہ پورا واقعہ بتایا گیا کہ ملکہ سبا کے میں ایک ایسے میں علاقے پہ گیا جہاں پر عورت حکمرانی کر رہی ہے جناب، وہاں پر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر سلیمان علیہ السلام نے خط دیا، جاؤ اس کو کہو ملکہ بلقیس سے کہو. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی خوبصورت بات کی. یاد رکھیے آج جو ہے نا جی بدتمیزی کا دور ہے، اور اخلاق نبوی یہ ختم ہو چکے ہیں. نبوت کے اخلاق آج جو جتنا اسپیکر بدتمیز ہے نا جی، جو جتنا اوچھا قسم کا ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب. آج کہا جاتا ہے بابت شاہی کوئی نہیں. یہ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جب تک اپنا خط بھیجا، فرمایا ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے تخت کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا دیو ہیکل خبیث جن بولا، جناب میں لے کے آؤں گا، میں جناب قوی بھی ہوں امین بھی ہوں، میں لے کے آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں. کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا جی حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، دوپہر سے پہلے، یوں کہ دوپہر سے پہلے لے آؤں گا. فرمایا نہیں بہت زیادہ دیر ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب میں لے کے آتا ہوں. ایک کتاب کا علم رکھنے والا آدمی تھا. سادہ لفظوں میں وہ آدمی جو بھی تھا نبی نہیں تھا، وہ امتی تھا. اور نبوت کے بعد امت کے اندر جو منصب ہے وہ ولایت کا ہے. تو ہم یوں کہیں گے سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک ولی بولا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب میں لے کے آتا ہوں جناب کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے. فلما رآ مستقرا، جب آپ نے دیکھا وہ وہاں پر موجود تھا. پھر کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری امت میں کیسے کیسے ولی پیدا کیے. اچھا ولی کی کرامت بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ. اس کا ثبوت کیا ہے؟ قرآن پاک. دربار کون سا ہے؟ نبوت کا. کہتے جی پھر نبی کے ہوتے ہوئے پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے نہیں کی کرامتیں، صحابہ سے ظاہر نہیں ہوئی. او بابا دربار نبوت لگا ہوا ہے، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ولی کرامت دکھا رہا ہے، نبی نے پھر کیوں نہیں دکھائی؟ حضرت وہ ولی ہی اس دربار نبوت کی کرامت تھی. آج جتنی بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کے معجزات ہی ہیں، یہ حضور کے ہی فیضان ہے. اور انہی کے فیضان سے آج اگر ہم یہ کہیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہیں، آپ نے یہ سارے جو ہے کرامات دکھائی ہیں، تو حضرت اس میں اچنبے والی بات کوئی نہیں. یہ فیضان نبوت ہوتا ہے جو ولایت کے ذریعے امت تک پہنچ رہا ہوتا ہے. اب ایمان سے بتائیے، نبوت تو ہو گئی ختم، اور پھر اس کے بعد یہ جو مشن ہے، کیا یہ مشن بھی حضور کے ساتھ ختم ہو گیا؟ مشن تو قیامت تک جاری ہے. تو پھر اس مشن کو جو چلانے والے ہیں وہ بے اختیار لوگ ہیں، بے وقوف اور پاگل لوگ ہیں؟ نہیں جناب، وہ ایسے میرے رب نے منتخب کیے ہیں جو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اماں ہاجرہ یہ نبی تھی یا ولی تھی؟ ولی تھی نا. نبی تو عورت نبی نہیں ہو سکتی. ہمارے عقائد کے مطابق نبی عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی، ولی ہو سکتی ہے. اماں ہاجرہ کی اگر دوڑنے والی جگہ اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے تو اللہ کا ولی کیوں نشانی نہیں ہو سکتا؟
پھر سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس آئی تو آپ نے ایسا زبردست قسم کا فرش بچھایا کہ وہ اپنے ایسے کپڑے اوپر کرنے لگی. آپ مسکرائے، فرمایا اللہ کی بندی یہ پانی نہیں، یہ شیشے کا فرش ہے. ایسی ایسی جناب کمال کی ٹیکنالوجی اللہ کے نبی نے دکھائی کہ آج تک دنیا حیران ہے. پھر آخر میں اس سورہ مبارکہ کے قوم سمود اور قوم لوط کی بدعمالیوں کا ذکر کیا گیا. پھر ہم نے 20ویں سپارے کی ابتدا کی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر آسمانوں اور زمین کا ذکر فرمایا کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، پانی آسمان سے اتارنے والا کون ہے، اور اس سے خوشنما باغات اگانے والا کون ہے. اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سوال تمام کو جو ہے نا سوال کے ذریعے ساری انسانیت کو اللہ چیلنج کر رہا ہے، بتاؤ تو یہ کس نے کیا، بتاؤ تو یہ کس نے کیا، بتاؤ تو یہ کس نے کیا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ زمین کو جو مستقر بنانے والا ہے یہ کس نے بنایا، یہ اس کے درمیان جو اللہ نے نہریں بہائی ہیں یہ کس نے بہائی ہیں، پہاڑ جو ہم نے کھڑے کیے ہیں یہ کس نے کیے ہیں. اللہ نے میٹھے اور کھاری سمندروں کو آپس میں ملایا ہوا ہے، درمیان میں ایک دیوار رکھی ہوئی ہے، میٹھا کھارے میں نہیں جا سکتا، کھارا میٹھے میں نہیں جا سکتا. اللہ کہتا ہے یہ دیوار کس نے کھڑی کی ہوئی ہے، یہ میری نہیں قدرت. اور اگر اس کو دیکھ کر بھی تو نہیں مانتا، اپنی مجبوری اور لاچاری کو دیکھ، اپنی بے قراری کو دیکھ. جب بھی تو بے قرار ہوتا ہے کس سے دعائیں کرتا ہے؟ یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ کرم کر دے، یا اللہ کرم. اور اللہ سے ہی تو بے قراری کے اندر تو بات کر. پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے تمہیں پہلے لوگوں کا وارث بنانے والا اللہ کے سوا کون ہے. پھر بحری بری تاریکیوں میں راستہ دکھانے والا، خوشگوار رحمت بھری ہواؤں کی خوشخبری دینے والا اللہ کے سوا کون ہے. پھر لوگوں نے اعتراض کیا جب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب پہلی دفعہ یہ جو مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ اللہ کہے کہ مجھے یہ بتاؤ بغیر نقشے کے، بغیر کسی بنیاد کے ہم نے پہلے آدم کو بنایا ہے، آدم کو پیدا کیا ہے. پھر یہ بتاؤ جب دوبارہ اللہ وحدہ لا شریک کھڑا کرے گا جو بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی چیز کے پہلے پیدا کر سکتا ہے، تو بعد میں اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل بات ہے؟ یہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ علم کی انتہا پر جا کر بھی وہ علم سے قطعی اندھے ہو چکے ہیں. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں ارشاد فرمایا ہڈیاں مٹی ہونے کے بعد کون ان کو نکالے گا. یہ تمام ذکر فرمانے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں قیامت کی نشانیاں ارشاد فرمائیں کہ دابۃ الارض زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا، ہر امت کے کذابوں سے باز پرس ہوگی، سور پھونکے جانے پر ہر انسان گھبراہٹ کا شکار ماں سوائے منشائے الہی کے. جب سور پھونکا جائے گا ہر ایک انسان افراتفری کا شکار ہو جائے گا، صرف اللہ والے سکون میں رہیں. یہ دور جتنا مرضی حضرت خطرناک ہو جائے، جتنا مرضی یہ دہشت گردیوں سے بھرا جائے، اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کچھ نہیں ہونے دیتا. ظاہری بات ہے حضرت جب ذہنی سکون نہیں ہوگا، قلبی اطمینان نہیں ہوگا تو یہ پیغام کیسے پہنچے گا؟ اللہ نے اس پیغام کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دور کے اندر مطمئن لوگ اور مخلص لوگ پیدا فرماتا رہے گا. سورہ قصص کی ہم نے ابتدا کی کتاب مبین کی آیات میں سے ایمان والوں کے لیے سچا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا، اور فرعون کا تکبر اور اس کے جو طاقت اور اس کی جو قوت ہے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ کتنا ظالم تھا، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کو ڈرایا اور وہ بندہ بعد نہیں آئے تو پھر رب کریم نے اس کو یہ پورا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور اس کے جو ہے نا محل میں پلنے کا، بی بی آسیہ کی آنکھوں کا ٹھنڈک جو ہے بننے کا، یہ سارا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو ہمارے لیے یوں کہہ لیں سبق جو ارشاد فرمایا، پہلا سبق یہ نیکی کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا مجھ کو اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا. نیکی بے لوس کرو، اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے، آپ چپ کر کے اپنا کام کریں. آج دور یہ ہے کہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا زیادہ اجر ملے. ایسا نہیں، اللہ کہتا ہے بے لوس کر. ایک دفعہ نیکی کر کے تو اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا بہترین تجھے اللہ کے حبیب نے فرمایا مزدور کی مزدوری
اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ میرا مالک جب مزدور کا پسینہ نہیں خشک ہونے دیتا تو مزدوری کا حکم دے رہا ہے، تو کیا وہ ذات اپنے بارگاہ میں کیا گیا کوئی خدمت ایویں چھوڑ دے گا؟ نہیں، اس کا بھی ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی توحید کے اوپر ذکر فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فصاحت زبان سے دشمن کے خلاف جو مدد فرمائی کمال کر دی اللہ وحدہ لا شریک نے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ عنکبوت کا ذکر فرمایا، نیکی اور بدی کے اثرات کے بارے میں ذکر فرمایا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، شرک سے احتراز کرنا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کافر اور مومن اور منافق تینوں کے اندر ہم نے فرق رکھ۔ ایک سوال ہوا مجھ سے بڑا زبردست قسم کا، اور ایسے سوالات بڑے کم سننے کو ملتے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں ہم مسلمان ہیں؟ میں کہا جی الحمدللہ ہم مسلمان، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے میں سے کم لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دین بھی سمجھتے ہیں، اللہ رسول کے احکام کے مطابق بھی ہم چلتے ہیں۔ میں دیکھیں جی الحمدللہ ایسا ہی ہے، ہم چلتے ہیں سارے۔ تو کہنے لگا کیا جو عیسائی اور یہودی ہے وہ اللہ کے احکام پر اس وقت عمل کر رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں کر رہا۔ فحاشی ان کے اندر ہے، عیاشی ان کے اندر ہے، ہر ایک چیزیں ان کے پاس ہیں۔ پھر یہ بتائیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہم چل رہے ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ سارے دین حق ہے، تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں اور مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ ہر جگہ ہم ہی کیوں جو ہے مارے جا رہے ہیں؟ ہماری مسجدوں کے اندر بم پھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو کبھی تراویحوں کے اندر شہید کیا جا رہا ہے، کبھی جمعے کے اندر شہید کیا جا رہا ہے، کبھی فلسطین کے اندر شہید کیا جا رہا ہے۔ اب رمضان کے مہینے بھی سکون سے جو ہے نہیں گزر رہے، اس کے اندر بھی دہشت گردی کے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اتنی کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم جب ان کی طرف دیکھتے ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف دیکھتے ہیں، پیسہ بھی ان کے پاس ہے، ترقی بھی ان کے پاس ہے، امن بھی ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ پھر یہ بتاؤ ہم سچ پر ہیں یا وہ سچ پر ہیں؟ اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہم مصیبت کے اندر کیوں ہیں؟ اور اگر وہ حق پر نہیں ہے تو پھر وہ آسانی کے اندر کیوں؟ یہ حضرت ایسے سوال بڑی مشکل بات کبھی ہمیں ملتے، ورنہ اکثر سوال ایک ہی ملتا ہے، جی غصے دے بڈھی نو طلاق دے بیٹھا دسو جی کی کرنا، ہاں جی، ورنہ یہی پوچھنے کو ملتا۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا یاد رکھو، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کے اندر دو چیزیں واضح کر دی۔ ایک یہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اگر تو اللہ کے راستے پہ چلے گا نا، اللہ کے ساتھ یاری لگانے کا تجھے کچھ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بھوک سے بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا، پھلوں کی کمی سے بھی، جانوں کی کمی سے بھی، مال کی کمی سے بھی، اولاد کی کمی سے بھی، مشکلات سے بھی، مصیبتوں سے بھی، آزمائشوں سے بھی، ہم تمہیں سارا آزمائیں گے۔ اشتری من المؤمنین، تمہارا سودا کر لیا، تجارت کر لی اللہ تعالیٰ نے جان کے بدلے میں جنت کا۔ تمہاری جانیں بھی لوں گا، تم سے قتل بھی کرواؤں گا، تمہیں قتل بھی کرواؤں گا، تم بھی کرو گے، تم ہوگے بھی۔ یہ سارے معاملات کرنے کے بعد اگر تو تمہیں یہ معاہدہ منظور ہے تو پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ معاہدہ منظور نہیں، جاؤ پھر یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ پھر غیر مسلم ہو جاؤ۔ جب ہو جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ دنیا بھی ملے گی، آسانیاں بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اولاد کی بھی موجیں، ہر چیز کی طرف موجیں ملیں گی۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ سارا کچھ میں دنیا کے اندر ہی دوں گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ صرف دنیا کو اس کے لیے جنت بنا دوں گا۔ بندہ مومن کے لیے دنیا کو میں سخت اور تنگ کر دوں گا۔ تنگ کرنے کے بعد وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب اس کی جان نکلے گی، جب اس کی موت آئے گی اور اس وقت بھی یہ کہے، مرنے کے بعد بھی یہ کہے انا للہ وانا الیہ، اللہ ہی کا تھا جی، اللہ کی طرف ہی چلا گیا جی، پھر میں ان کے لیے یہ کہوں گا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی لوگ تو ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور یہی لوگ تو ہدایت یافتہ۔ اگر دنیا جنت چاہیے تو پھر آخرت نہیں ملے گی،
اور آخرت اگر جنت چاہیے پھر دنیا نہیں ملے گی، پھر الا ماشاءاللہ مسلمانوں کے اندر کوئی انے واہ پیسے والا ہو، الا ماشاءاللہ آپ کو کوئی نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ ہوتے نہیں ہیں، حضرت اپنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھے، اس کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، لیکن تھوڑے اکا دکا کوئی معاملات ہوں، لیکن دنیا کے اندر اکثر مسلمان مڈل کلاس ہی ہے، لوور کلاس ہی ہے، غریب ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو اس لیے غریب رکھا، جنت اس کا انتظار کر رہی، یہ جنت کی نعمتیں جا کے ادھر سے لے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آخری بات سنیں، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اوے اللہ کے بندے، یہ جو مکڑی کا جالا ہے نا جی، مکڑی کا جالا یہ سب سے کمزور ترین جالا ہوتا ہے۔ یہ عنکبوت ہے نا جی، وہ گھر، یہ جو مثال بیان کی گئی، کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے کہ وہ گھر جس گھر کے اندر گھر کے سربراہ کی کوئی عزت نہ ہو، جس گھر کے اندر رشتوں کا پاس نہ ہو، وہ گھر مکڑی کے جالے کی طرح کچا سا ہوتا ہے، ہلکی سی ٹھوکر اس گھر کو بکھیر کے رکھ دیتی۔ اگر گھر میں ہے تو بیوی شوہر کی عزت کرے گی، شوہر بیوی کا احترام کرے گا، اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور اخلاق کا رویہ رکھے گا، اس کا گھر دنیا کا مضبوط ترین گھر ہوگا۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی گھر کے اندر تو پھر یاد رکھو آپس کے اختلافات گھروں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ گھروں کا سکون جب بھی برباد ہوتا ہے صرف دو وجہ سے ہوتا ہے، یا بیوی کے ساتھ شوہر کا اختلاف چل رہا ہے، یا باپ کے ساتھ اولاد کا اختلاف چل رہا ہے، ورنہ گھر برباد نہیں ہوتے۔ یہ بڑا زبردست ایک اللہ تعالیٰ نے نسخہ دیا ہے۔ اور اللہ کے بندو، گھر والوں کے بالخصوص مکڑی کا اس لیے ذکر کیا ہے میرے مالک نے کہ زیادہ تر گھر عورتوں کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں، زیادہ تر گھروں کے برباد ہونے کے پیچھے عورتوں کا کردار ہوتا ہے۔ عورت اگر اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی عزت، احترام، اچھی تربیت کرے گی، اس کا گھر جنت کی نظیر بن جائے گا، اور اگر یہ نہیں سنبھال سکے گی گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ بڑی اہم ترین آج کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی